سکون حاصل کرنے والے تختہ دار پر یعنی موت کے وقت بھی پرسکون رہے، اور بے چین رہنے والے تخت شاہی پر بھی سسکیاں بھرتے رہے۔ خوف انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، حالات سے بھی اور خیالات سے بھی۔ سب سے خوبصورت گفتگو وہی ہے جس کو صرف گھڑی دیکھ کر معلوم ہو کہ کتنی طویل تھی۔ اپنی بری یادوں کے ساتھ مارکا آرائی مت کیجیے، آپ ہی ہاریں گے۔ ان کے ساتھ صلح رکھیں اور سکون کو روح پر حاوی ہونے دیں۔ پیدا کرنے والے کی چاہت کے خلاف جو زندگی ہوگی وہ خوف زدہ ہوگی۔ اگر ہم آپس میں مہربان نہ ہوں تو دشمن کے مقابلے میں متحد کیسے ہوں گے؟ بامقصد اور بامعنی زندگی موت کے ڈر سے بے نیاز ہوتی ہے۔ پاک سوچوں کے لیے پاک کردار ہونا لازمی ہے۔ اگر انسان کا اندر سچا نہ ہو تو سچائی کا مذہب اسے کوئی کامیابی نہیں دیتا۔ جب کسی قوم یا فرد کا دعا سے اعتماد اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ خاموشی کے تہ میں چھپا لو ساری الجھنیں، شور کبھی مشکل کو آسان نہیں کرتا۔ بلند خیال لوگ فطرت کے انوکھے شاہکار ہیں، ان کو الگ راز ہستی ملا، ان کو نئے معنی ملے زندگی کے، ان کو حاصل اور محرومی کے نئے رخ سے آشنائی ہوئی۔ اگر انسان اپنے کسی حاصل پر ہمیشہ قابض رہنے کی خواہش نکال دے تو ملال پیدا نہیں ہوگا۔ طاقت دراصل خوف کی حدود میں بادشاہی کرتی ہے، بے خوف کے مدار میں طاقت کا گزر ممکن نہیں۔ ہمارے شہر کی آب و ہوا منافق ہے، یہاں وہ پیڑ ہرے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ موت صرف سانس یا آنکھ کے بند ہو جانے کا نام نہیں، ہر آرزو کی موت موت ہے۔ جس کے مزاج میں دینا نہیں ہے اس کے نصیب میں بلند خیالی نہیں۔ تم مال تقسیم نہیں کرتے، خیالات کیسے بانٹو گے؟ اگر خوف زدہ انسان بے خوف ہو جائے تو طاقت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ حالات اور ترقی سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خوشی کا تعلق حالات سے نہیں۔ خوشی ایک حالت کا نام ہے، اپنی حالت، اپنا احساس، اپنا انداز فکر۔ خیال کی اصلاح ہو جائے تو ساری زندگی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ وہ عمل جس کی نیت اچھی ہو، خواہ برا ہو، خوف سے آزاد رہتا ہے۔ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ مالک کا حکم نہ مان کر ہمیں بڑے حکم ماننے پڑتے ہیں، اس کی اطاعت نہ کرنے سے ہمیں بڑی بڑی اطاعتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اس کا سجدہ نہ کر کے ہم اپنی آرزوؤں کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ جس انسان کو جو دولت عطا ہوتی ہے اس کی باز پرس ہوگی۔ الفاظ کی دولت حاصل کرنے والوں کو ضرور اس دولت کے استعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اینٹوں میں ربط نہ ہو تو دیوار کو اپنے ہی بوجھ سے گرنے کا اندیشہ لاحق ہو جائے گا۔
جب تک انسان کو اپنے عقیدے پر مکمل اعتماد اور یقین نہ ہو، وہ حقیقت کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ گناہوں کا لالچ انسان کو بوسیدہ یعنی پرانا کر دیتا ہے۔ دراصل اللہ کی طرف سفر اللہ کے ساتھ کا سفر ہے۔ سوچنا اور ہر وقت سوچنا ہلاکت ہے۔ نصیحت وہ ہے جس سے اگلے کو ایک راہ ملے، اندھیروں میں ایک روشنی ملے۔ نصیحت وہ نہیں جس سے تم کسی کی صرف بے عزتی کرتے رہو اور وہ احساس کمتری میں چلا جائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سب مجبور ہیں، فقیر ہیں، لیکن اللہ سے مانگنے کی توفیق کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ جتنا معلوم زیادہ ہوگا اتنا ہی احساس لا علمی زیادہ ہوگا۔ اس لیے جاننے والے اکثر یہی کہتے رہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ اپنی صلاحیتوں کو محروم لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کرنے والا غم سے نڈھال نہیں ہو سکتا۔ مستقبل میں جلنے والے چراغ ماضی کے اندھیروں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ بلند خیال انسان خاک پر بھی بیٹھا ہو پھر بھی وہ بلند ہی ہوتا ہے۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہو۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے اور نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ قرآن پڑھا کرو، بے شک تمہارے رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ اپنے آنے والے وقت کو نہیں بدل سکتا، لیکن اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے۔ اگر عادتوں کو بدلیں تو آنے والا وقت خود ہی بدل جاتا ہے۔ اس لیے ہماری عادتیں اچھی ہونی چاہیے۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو مکمل اچھا ہو یا صرف برا ہو۔ برے سے برے میں بھی اچھائی ہوتی ہے اور اچھے سے اچھے میں بھی برائی ہوتی ہے۔ اس لیے خامیاں اپنی تلاش کریں اور خوبیاں دوسروں کی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر رات نہ ہوتی تو کمائی کے لالچ میں تم ہر وقت کام میں مصروف رہ کر اپنے بدن کو تباہ کر لیتے۔ رات انسانوں کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر تم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتے ہو تو یاد رکھو، ایسی زندگی قرآن کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یا اللہ تو رحیم اور کریم ہے اور میں کم ظرف انسان ہوں، لیکن تیرے لطف و کرم سے ہی میری بقا ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی کہ وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتا ہے، تو انسانوں کی عمل کی مہلت بھی ختم کر دی گئی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیے دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں انسان کی گمراہی کا اصل سبب صرف ایک چیز کو قرار دیا گیا ہے، اور وہ ہے اللہ کی نشانیوں کو نہ سمجھنا۔ چنانچہ وہ بار بار اس پر متنبہ کرتا ہے اور نہایت شدت کے ساتھ اس کی مذمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ بادشاہی صرف اللہ کا حق ہے، جس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، جو ان کی پرورش اور بالیدگی کا سامان کر رہا ہے۔
جس کے سہارے پر ان کی اور ساری دنیا کی ہستی قائم ہے، اور جس کے زبردست قانون کی گرفت میں کائنات کی ایک ایک چیز جکڑی ہوئی ہے۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غلط راستے سے بچنا چاہتے ہیں۔ مومن بندے کے لیے اصل سہارا اللہ کی ذات ہے، اور چاہے کوئی ظاہری اور مادی سہارا موجود نہ ہو اور بظاہر ہر طرف سے مایوسی نظر آتی ہو، ایک بندہ مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کی رحمت کی آس لگائے رکھتا ہے۔ اسلام نے انسانوں کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اس نے مخلوق کی خدمت کو خالق کی خدمت سے تعبیر کیا ہے۔ اس نے کہا، خدا کے بندوں کی مدد کرنا حقیقت میں خدا کی مدد کرنا ہے، ان کے کام آنا خدا کے کام آنا ہے۔ نماز انسان کو تاریکیوں سے آزاد کراتی ہے۔ انسان کے لیے تاریکی، اندھیرا اور جہالت سے نکلنے کا واحد راستہ نماز ہے۔ نماز اگر مکمل توجہ اور اپنی تمام شرائط کے ساتھ انجام دی جائے تو نہ فقط نماز گزار کے دل اور روح کو بلکہ اس کے آس پاس سارے ماحول کو نورانی اور معطر کر دیتی ہے۔ نماز انسان کو تاریکیوں اور ظلمتوں سے آزاد کراتی ہے، اس کے غیظ و غضب اور نفسانی خواہشات کو مغلوب کر کے اور ان کو ہرا کر اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ قرآن پر ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی اس کے سانچے میں ڈھل جائے۔ جو شخص اپنی زبان سے قرآن کو رہنما مانے اور کسی کام میں اس کی رہنمائی قبول نہ کرے، وہ قرآن کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اللہ سے پھرا ہوا آدمی جس کی عقل پر غفلت یا دشمنی کا پردہ پڑا ہوا ہو، کسی چیز کو دیکھ کر بھی کوئی سبق نہیں لے سکتا۔ اس کی حیوانی آنکھیں یہ تو دیکھ لیں گی کہ ہوائیں چلی، بادل آئے، بجلی چمکی اور بارش ہو گئی، مگر اس کا انسانی دماغ کبھی یہ نہیں سوچے گا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے اور مجھ پر اس ذات کے کیا حق ہیں۔ توحید کے برحق ہونے کی نشانی ہر انسان کے نفس میں موجود ہے۔ جب تک اسباب سازگار رہتے ہیں، انسان خدا کو بھولا اور دنیا کی زندگی پر بھولا رہتا ہے۔ جہاں اسباب نے ساتھ چھوڑا، وہاں سب سہارے جن کے بل پر وہ جی رہا تھا ٹوٹ گئے۔ پھر سخت سے سخت مشرک اور دہریے کے قلب سے بھی یہی شہادت ابلنی شروع ہو جاتی ہے کہ اس سارے عالم اسباب پر کوئی خدا کار فرما ہے، اور وہ ایک ہی خدا غالب اور طاقتور ہے۔ اگر مال اور اولاد کی محبت انسان کے دل پر ضرورت سے زیادہ قابو پا لے تو گویا اس نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال دیا۔ جو شخص یہ نہ جانتا ہو کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے، اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اندھیرے میں پگڈنڈی پر چل رہا ہو سکتا ہے کہ سیدھی لکیر پر چلتے چلتے خود اس کے قدم کسی دوسرے راستے کی طرف مڑ جائیں اور اس کو خبر بھی نہ ہو کہ میں سیدھی راہ سے ہٹ گیا ہوں۔ اگر انسان اپنے اندر اور اپنی روح کے اندر متوجہ نہیں ہوگا تو کبھی بھی اسے اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا۔ جس طرح ستارے اور زمین گردش میں ہیں، کائنات کا ایک ایک ذرہ متحرک ہے، انسان جس کے لیے یہ ساری کائنات پیدا کی گئی ہے وہ بھی ہر لمحے اور ہر آن جذبات اور احساسات کی دنیا میں بھٹکتا رہتا ہے۔ مغربی تہذیب کسی حیثیت سے بھی اسلام کے مقابلے کی تہذیب نہیں۔ اگر مقابلہ اسلام سے ہو تو دنیا کی کوئی قوت اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی، مگر اسلام ہے کہاں؟ اب اگر اسلام دوبارہ دنیا کا رہنما بن سکتا ہے تو اس کی بس یہی ایک صورت ہے کہ مسلمانوں میں ایسے مفکر اور محقق پیدا ہو جو فکر و نظر
اور تحقیق و اکتشاف کی قوت سے ان بنیادوں کو ڈھا دے جن پر مغربی تہذیب کی عمارت قائم ہوئی ہے۔ ظرف پیدا کر سمندر کی طرح وسعت خاموشیاں، گہرائیاں۔ چہرے سے پتہ نہیں چلتا دل کے گہرے زخموں کا، کوئی ساحل پر کھڑا کیا جانے سمندر کتنا گہرا ہے۔ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ حسرتیں، حیرتیں، تمنائیں، ایک دنیا میں کتنی دنیائیں۔ بے صبری نہ کیا کر، بے صبری بدگمانی پھیلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ بھی بلند سے بلند ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی بلند سے بلند، اور دونوں کے دم سے ہی ہمارا کلمہ مکمل ہوتا ہے۔ کسی کے پیر کا کانٹا نکال دو، تمہارے دل کی چبھن کم ہو جائے گی۔ انسان عجیب ہے، جب دل بھر جاتا ہے تو وہ سب باتیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے جن کو بنیاد بنا کر وہ دوسری کی زندگی سے بھاگ سکے اور خود کو تسلیاں دے سکے۔ ضد انسان کو لے ڈوبتی ہے، چاہے اچھے کی ہو یا برے کی، زندگی لچک مانگتی ہے، اور جو انسان بات بے بات رشتے ناطے میرے تمہارے کی لڑ پکڑے وہ ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ تکلیف کے بدلے میں تکلیف دے کر جس سکون کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتا۔ دل کو سکون معاف کرنے ہی سے آتا ہے۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں اگر تیرا کردار نہیں، تو فلاں ابن فلاں ہے یہ تو کوئی معیار نہیں۔ کم از کم اتنا علم ہر مسلمان بچے، بوڑھے اور جوان کو حاصل ہونا چاہیے کہ قرآن جس مقصد کے لیے اور جو تعلیم لے کر آیا ہے وہ ہمیں معلوم ہو۔ سخت سے سخت بیہودہ مخالفت کے جواب میں بھی آپ اللہ کی حدود سے کبھی آگے نہ بڑھنا۔ ہر لفظ جو آپ کی زبان یا قلم سے نکلے اس پر خوب سوچ لیں کہ وہ خلاف حق تو نہیں ہے، اور آپ اس کا حساب خدا کے ہاتھ دے سکیں گے یا نہیں۔ آپ کے مخالفین خدا سے ڈرے یا نہ ڈرے، بہرحال آپ کو خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں کام کرنے والے لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اتنا بڑا دل رکھتے ہو کہ لوگوں کی کمزوریوں سے چشم پوشی کر سکے، قصوروں کو معاف کر سکے، زیادتیوں سے درگزر کر سکے اور اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لے۔ نعمت ہے اللہ کا دین، نعمت ہے اللہ کا قرآن، نعمت ہے آسمانوں سے اتارا گیا علم، نعمت ہے دل کا سکون۔ یہ سب نعمت ہے، یہ جس کو دنیا میں مل گیا اس کو سمجھو سارے زمانے کی خیر مل گئی۔ اس کے دل کو سکون آ گیا کیونکہ اس کے راستے آسان ہو گئے۔ اس راستے پر چلنا ہے، اس کا انتخاب بھی آسان ہو گیا۔ ہم جب بھی کسی انسان یا عمل کو اللہ کی مرضی سے اوپر رکھیں گے ہم پھر اسی کے ذریعے عذاب دیے جائیں گے۔ جب ہم اللہ کی مرضی کو سب سے اوپر رکھیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارا مددگار بن جائے گا، پھر وہ ہمارے لیے راستے نکالے گا اور ہمارے دل کو ان تمام گناہوں سے بے نیازی عطا کر دے گا۔ بندوں کا شکر زبانی بھی کیا جاتا ہے اور ان کا شکر اعمال کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے تحفہ دیا ہے تو اس کو جواباً تحفہ ضرور دیں۔ تحفہ اپنی حیثیت کے مطابق دیں، لیکن دے ضرور۔ کسی نے دعا دی ہے تو اس کو بھی دعا دیں۔ کوئی آپ کے لیے وقت نکالتا ہے تو اس کے لیے بھی وقت نکالیں۔ اس دنیا میں صرف ایک رب ہی ہمارا ہے، اور اگر ہم نے اسی کے سامنے خود کو بے عزت کروا دیا
تھوڑی سی لذت یا تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اس کے سامنے اپنا مقام کھو دیا تو پھر ہم نے زندگی میں کیا کمایا؟ اگر رب کو ہی کھو دیا پھر کیا حاصل؟ بعض لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ ہیں تو بہت عمل کرنے والے، لیکن ان کا یہ عمل ان کو صرف تھکاتا ہے۔ ان کے نیک عمل کے باوجود ان کی نیکیاں ضائع کیوں؟ کیونکہ ہماری نیت میں کھوٹ ہوتا ہے۔ جب نیکی کی تو اس کو دکھانے کے لیے کیا، کسی پر احسان کیا تو جتا دیا، عبادات کو شکووں سے ضائع کر دیا، تکلیف پر ناشکری کر کے اجر گوا دیا۔ ہر روز جب دعائیں قبول ہو تو اس کے پیچھے اپنے رب کو ڈھونڈا کریں۔ جب آپ بال بال بچ جائیں تو یاد رکھا کریں کہ یہ آپ کا رب تھا جس نے رسوائی سے بچا لیا۔ جب اچانک سے مصیبت آن پڑے تو یاد رکھیں یہ رب ہی ہے جس نے اجازت دی تھی اس مصیبت کو وہ آپ کو آن چھوئے، سو وہی رب آپ کو اس سے نکالے گا بھی۔ اپنی چال کو ذرا درمیانہ کر لیں، اپنے کام کی رفتار کو بھی درمیانی کر لیں۔ کوئی بیج ایک دن میں درخت نہیں بنا کہ جن کاموں کو لے کر آپ جلدی جلدی کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ وقت لیں گی، کیونکہ ہر چیز میں وقت لگتا ہے۔ جس زندگی میں ہم اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے اس زندگی میں پھر ہم اپنے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتے۔ بظاہر ہم شاید اچھا دن گزارتے ہو، اچھی خوراک کھاتے ہو، لیکن روح کے لیے وقت نہیں نکلتا۔ اور وہ راستہ جو اللہ کی طرف نہیں جاتا وہ پھر کسی طرف نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے توجہی سے مانگی ہوئی غفلت اور کھیل کود میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جب ہم مشکل میں پڑتے ہیں تو بھاگ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے۔ اگر ہمیں اللہ سے اپنی دعا کے لیے فوری طور پر جواب چاہیے ہوتا ہے تو ہمیں بھی اذان پر فوری طور پر مسجد جانا چاہیے۔ بدنصیبی غریب ہونا نہیں، بدنصیبی بے ایمان ہونا ہے، روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ رشتے اور محبتیں شک اور خدشات کی نظر نہیں کرتے، ورنہ ساری عمر نقصان پیچھے رہ جاتا ہے۔ انسان کو بہت سی چیزوں کا احساس وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ اسے ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے۔ سچ بولنے والوں کو اگر سچ بولنے پر شرم آنے لگے تو جھوٹ بولنے والوں کی ہمت بڑھ جاتی ہے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ جھوٹ بولنے پر اڑ جاتے ہیں۔ زندگی کبھی ہمیں بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی چیز سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں جب انسان خدا سے دور ہو جائے تو سکون انسان سے دور کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ اندیشہ اور خوف مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ماضی کتنا ہی بھیانک ہو تصویر ہی تو ہے، اتنا پھیلو کہ سمٹنا مشکل نہ ہو، اتنا حاصل کرو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے، جب کشتی کنارے لگ جائے
تو اپنی قوت بازو کے قصیدے کہے جاتے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنے حاصل کو اللہ کی رحمت کی عطا سمجھتے ہیں۔ آندھی آتی ہے، چڑیا کا نشیمن اڑ جاتا ہے، صبح وہی چڑیا اپنی تسبیح اور مناجات میں لگ جاتی ہے۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساسوں میں خلوص، ملنے میں اپناپن، دلوں میں محبت اور سوچوں میں سچائی ہے، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھیں، ہمیشہ غلط سامنے والا نہیں ہوتا۔ عمر بھر بوجھ اٹھایا ایک کیل نے، لوگ تعریف تصویر کی کرتے ہیں۔ مجھے اکیلا حد وقت سے گزرنا ہے، میں اپنے ساتھ کوئی ہمسفر نہیں لایا۔ عاجز رہیں، اصل رہیں اور حقیقی رہیں۔ لوگ حاصل تو کر لیتے ہیں مگر قدر نہیں کرتے۔ بے زبانوں سے ہمدردی کرنا مت بھولیں، یہ بغیر لفظوں کے دعا دیتے ہیں۔ بلندی میرا اللہ دیتا ہے، اللہ کے محتاج لوگ نہیں۔ بس اگلے موڑ سکون ہوگا، چل زندگی تھوڑا اور چلیں۔ طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو فکر نہ کرو، راہبر خود بخود تمہارے دروازے پر دستک دے گا۔ ہے راز یہی قلندر کا، راز کھوج اپنے اندر کا۔ عشق کی زبان دل ہے، عشق کو صرف دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور صرف دل ہی اسے سن اور چکھ سکتا ہے۔ پینے کو اس جہان میں کون سی میں نہیں مگر، عشق جو بانٹتا ہے وہ آب حیات اور ہے۔ کن کے منتظر بھی تو وہ ہوں گے جن کو فیاکن پر یقین ہوگا، تو کیوں نہ اس کن والے سے محبت بڑھا لیں، فیاکن خود ہی ہو جائے گا۔ ہزاروں سے تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، ایک تعلق کو سچائی سے نبھانا کمال ہے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے، آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں، اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ دولت ہر مرض کی دوا ہے، وہ دولت کو حاصل کرتے کرتے اپنی صحت کھو بیٹھتا ہے۔ احسانوں کے بدلے تب چکائے جاتے ہیں جب تعلق توڑنا ہو۔ جہاں محبت ہو وہاں احسان کیا جاتا ہے، اور احسان رکھا جاتا ہے، جتایا نہیں جاتا۔ بہت سی چیزوں کا اختتام اداس کر دیتا ہے، وہ اختتام چاہے زندگی کا ہو، تعلق کا ہو یا سال کا ہو۔ کسی انسان سے اتنا ہی لگاؤ رکھیں جتنا آپ اس کی علیحدگی یا نفرت کا دکھ برداشت کر سکیں۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ ہر حال میں آئے گی۔ دعا کریں جہاں بھی جس بھی جگہ آئے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور ہماری آنکھیں اور زبان پاک ہو، اور ہمارا دل مخلص ہو۔ رشتے کم بنائیں لیکن دل سے نبھائیں۔ اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو دیتے ہیں۔ اللہ نے ماں کا نعم البدل دنیا میں دینا پسند ہی نہیں کیا، بس اپنی مثال دے دی کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔
بے شک اپنے اپنے گھروں میں حفاظت سے رہیں، مگر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ضرور کریں۔ جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں، اسے خود کو چھوڑ جانے کی زحمت بھی نہ دیں۔ بوجھ بن جانے سے زیادہ یاد بن جانا بہتر ہے۔ غلیظ الفاظ صرف وہ لوگ بولتے ہیں جن کے پاس اتنی عقل اور ذہنی پختگی نہیں ہوتی کہ وہ بہتر الفاظ سے اپنا نقطہ نظر بیان کر سکیں۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بڑی مشکل سے اور بڑے وقت میں ملتے ہیں۔ یہ اپنی تقدیر سے ملا ہے، کسی کو دریا، کسی کو صحرا، کوئی ترستا ہے بوند بھر کو، کسی کے حصے سیلاب ٹھہرے، جسے وہ چاہے نوازتا ہے، یہ میرے رب کے حساب ٹھہرے۔ اگر اپنے ایمان اور عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو جاہلوں کی طرح بحث نہ کیا کرو، ایمان اور عزت دونوں محفوظ رہیں گے۔ کبھی کبھی ایسی جگہوں پر بھی مصلحتاً پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی دستبردار ہونا پڑتا ہے جہاں ہم سب سے پہلے ہونا چاہتے ہیں۔ غم اور زبان کا گہرا تعلق ہے، غم میں جتنی شدت ہوگی زبان اتنی ہی خاموش ہو جائے گی۔ ہوا، بادل، بارش، روشنی، خوشبو، خوشی، محبت آپ محسوس کر سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں، مگر قید نہیں کر سکتے۔ آزادی کا بھی ایسا ہی قصہ ہے، یہ کوئی برتن یا فتنہ بند تحفہ نہیں بلکہ احساس کا نام ہے۔ ایک جانور، 1 سال کا بچہ اور ایک نابینا بھی بتا سکتا ہے کہ آزادی فضا میں کھلی ہوئی ہے کہ نہیں۔ تھوڑا سا رفو کر کے دیکھیے، پھر سے نئی سی لگے گی، زندگی ہی تو ہے۔ زندگی میں تجربات کتابوں میں تھوڑی لکھے ہوتے ہیں، سیکھنے میں کئی سال لگتے ہیں، اور سال بھی جوانی کے۔ سیانے کہہ گئے ہیں مخلصی حسن تعلق ہے، جہاں رشتے نبھانے ہو وہاں پرکھا نہیں کرتے۔ حسن ڈھل جاتا ہے، حسن سلوک باقی رہ جاتا ہے۔ لوگوں کو سمجھیں مگر محبت، ہمدردی اور خلوص کے ساتھ۔ الفاظ اتنے خوبصورت ہو یا نہ ہو، لیکن الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا احساس اتنا خوبصورت ہو جو دلوں کو چھو جائے۔ قربان کرنے اور بانٹ دینے میں بڑا سکھ ہے، چاہے انا ہو یا خوشیاں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے۔ ماضی کو بھلا دینا غلط ہے، ماضی سے سیکھنا کمال ہے۔ زندگی اچھی جیو کہ رب کو پسند آ جاؤ، لوگوں کو پسند آنے کے لیے نہ جیو۔ بتا کے سانپ کو حیران کر دیا میں نے، ہمارا زہر ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ زندگی اچھے اخلاق اور بہترین لہجے کی محتاج ہے۔ ایک نیند ہے جو لوگوں کو رات بھر نہیں آتی، ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سوتا رہتا ہے۔ کبھی غور تو کر تو اپنی غلطیوں پر، اپنے فیصلوں پر تیری نظریں جھک جائیں گی۔ کسی کے عیب کو تو بے نقاب نہ کر، خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر۔ بری نظر سے نہ دیکھ مجھ کو دیکھنے والے، ملاپ برا سہی تو اپنی نظر خراب نہ کر۔ اس دنیا میں ایک قتل ایسا بھی ہے جس پر جنت ملنا یقینی ہے، اور وہ ہے اپنے نفس کا قتل۔ سوچنے سے کہاں ملتے ہیں تمناؤں کے شہر، چلنے کی ضد بھی ضروری ہے منزل کے لیے۔ خاموشی کو بھی سنا کریں،
یہ بہت خوبصورت باتیں کرتی ہیں۔ وحدانیت میرے رب کے لیے ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، وہ جس کا نام سبحان ہے۔ اچھے اخلاق اور بہترین رویہ بعض دفعہ ان والوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ صرف اس لیے ہار مت مانیے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، بلکہ لوگوں کے دل دکھانے والے الفاظ کو اپنے لیے طاقت کے طور پر استعمال کریں۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، اگر تم خوش ہو تو شور مت مچاؤ، کیونکہ اداسی کچی نیند سوتی ہے۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکن اتارنے کا وقفہ ہے۔ جب کوئی بولے تو اس کی بات سمجھا کرو، سن تو دنیا بھی لیتی ہے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے، مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ خاموشی کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہے۔ وضو، کفن، دعا، دفن، اور یوں ہر کہانی ختم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ محبت ہو یا عبادت، قبلہ بدلنا کفر ہے۔ الزام اور تہمت لگانے والے بہت ہیں، مطمئن رہو کہ خدا سب دیکھ رہا ہے۔ راستے مقدر ہیں، منزل خدا جانے۔ بہت سے لوگ ہماری روح میں بسے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے دل سے کبھی نہیں نکلتے۔ یہ عجب لوگوں کی بستی ہے کہ جنہیں فقط اس لیے جینا ہے کہ مر جانا ہے۔ ہر شخص حادثہ ہے، ہر ذات ایک کہانی۔ یہاں سب کو جانتے ہیں، یہاں خود کو کوئی نہیں جانتا۔ نصیب میں لکھی ہوئی تکلیفیں سہے بغیر ہم اس دنیا سے نہیں جا سکتے، اور وہ تو خالق ہے، وہ چاہے تو کہانی بدل بھی سکتا ہے۔ انسان کو تھکا دیتا ہے سوچوں کا سفر بھی۔ جو جس چیز کو بناتا ہے اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے۔ یہ دل اللہ نے بنایا ہے، اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر اپنے اس قیمتی دل کو بے قیمت مت کریں۔ جب ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر بھروسہ اس طرح یقین سے نہیں رکھتے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تکلیف، مصیبت اور آزمائش کا انجام اگر برا ہوتا تو اللہ کبھی اپنے انبیاء پر نہ بھیجتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس ذات نے درد عطا کیا ہے دوا بھی اسی کے پاس موجود ہے۔ انسانوں کے ساتھ فساد چھوڑ دینا روحانیت ہے۔ جس نے اپنے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ عالم کی پہچان عاجزی اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ علم وہ حاصل کرو جس سے آپ کی اولادوں کو تاثیر مل سکے۔ قرآن میں ان لوگوں کا بھی علاج ہے جن کے دل زندگی سے ٹوٹ چکے ہوں۔ جو لوگ غم کی شدت میں اللہ کی چاہت اور اس کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں وہ پوری زندگی بڑے مزے میں رہتے ہیں۔ ہمیں یہ زندگی صرف اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اپنی منزل صرف اللہ کو بناؤ۔ جس وقت تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ آج کس تکلیف میں ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرا بندہ آج جھولی پھیلانے آیا ہے۔ بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے
وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے، اس کی یقین کی لاز رکھ لیتا ہے۔ بس یہی اس کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ کے ذکر سے اسے صاف کر لیا کرو۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی اچھی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کی گفتگو۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ صحبتوں کو معمولی نہ سمجھا کریں، صحبتوں کے رنگ تربیت کو پھیکا کر دیتے ہیں۔ دل کی طرف جانے والا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے ہوتے ہوئے جاتا ہے۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو، تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ سزا اسی طرح کی ہوتی ہے جیسا انسان کا عمل ہوتا ہے، بڑھاپا ویسا ہی ہوتا ہے جیسے جوانی۔ عیب اپنے دیکھو اور اسے دور کرنے کی فکر کرو، اچھائیاں دوسروں کی دیکھو اور اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کلام اور گفتگو کم کر دو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا، اور زیادہ تر خاموش رہا کرو، تمہیں تقویٰ اور زہد سے نوازا جائے گا۔ 3 چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں، لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ اپنے سے کمزوروں کے ساتھ کیا جانے والا سلوک انسان کے اصل اخلاق ہوتے ہیں۔ ہمارا تعلق اللہ سے صرف ضرورت کے تحت نہ ہو، کسی کام کے ہو جانے یا کسی چیز کے مل جانے کی لالچ نہ ہو۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ خاموش رہ کر جیت جانا جواب دے کر ہارنے سے بہتر ہے۔ بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جس کو فقط بد اخلاقی کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی بات کے امکان سے پہلے جلدی اور وقت آ جانے پر دیر کرنا دونوں ہی بے وقوفی ہیں۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا، لیکن شرط صبر ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ شکوہ کرنے والوں کا گھر نہیں بستا۔ پردہ ڈالنا سیکھیں، درگزر اور معاف کرنا سیکھیں۔ اگر عادت نہ ہو تو اس کی عادت بنانی پڑتی ہے۔ تلخ لہجہ مت اپناؤ۔ کسی دانا کا قول ہے کہ کلہاڑی بھول جاتی ہے مگر درخت یاد رکھتا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے خوف نہیں کرنا، ڈرنا تو ایسے لوگوں سے جو اپنے ساتھ کی گئی زیادتی پر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ سے فیصلے کے انتظار میں رہتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن مرد یا مومن عورت پر اس کی جان، اولاد یا مال میں مسلسل آزمائش آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حالت میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں کو اس کی گناہ بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ کی طرف سے اس کی گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ تم اپنی زبان پر قابو پاؤ اور تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہو، یعنی بے مقصد باہر گھومنے کے بجائے گھر میں رہو اور تم اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ کسی نیک عمل کی توفیق ملنا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہو اس کے لیے کوشش کرو اور اللہ تعالی سے مدد بھی مانگو اور ہمت ہار کر مت بیٹھو۔ جب غصہ آئے تو خود کو کہنا شروع کر دیں کہ غصے سے مغلوب ہونے والا کمزور، جبکہ غصے پر غالب آنے والا بہادر ہوتا ہے۔ برے شخص کو اپنے اچھے کاموں سے نصیحت کرو اور بھلائی پر اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے رہنمائی کرو۔ خواہشات کو چھوڑنا، ان سے رکے رہنا توبہ کے دروازوں میں سے سخت دروازہ ہے۔ اکثر لوگ اسی معاملے میں ہلاکت میں پڑے کیونکہ وہ اس مرحلے پر ثابت قدم نہیں رہ سکے۔ دل کی سختی کی نشانی یہ ہے کہ سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہو، نصیحت اثر نہ کرے اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی برکت بھی ظاہر نہ ہو۔ اطاعت کا اصل مزہ ہی تب ہے جب دل زخمی ہو، آنکھیں اشکبار ہو اور دل، روح اور سر محبوب کے دربار میں سجدے میں یک آواز کہتے جائیں، اے مالک، تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں، بس تیری ہی بندگی میں میری روح کی آسودگی ہے۔ اے رب کائنات، اس بےتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی، ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔